104 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ 104 آیتیں ہو گئی ہیں سورہ نساء کی۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق کے حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ تو فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس چیز کے مطابق، اراک اللہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھائی اور سمجھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تکل، اور تو نہ ہو، للخائنین خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمن جگڑنے والا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کی طرف کیا اتارا ہے؟ کتاب اتاری ہے، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو حقیقت سمجھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کریں اللہ رب العزت سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ ولا تجادل، اور آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جنہوں نے خیانت کی اپنے نفسوں کے ساتھ۔ آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند محبت نہیں کرتا، من کانا، اس شخص کے خوان، جو خیانت کرنے والا ہو، اسیمن، گناہگار۔ اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا خیانت کرنے والے گناہگار سے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یستخفون، وہ لوگ، من الناس چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون، اور وہ نہیں چھپاتے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ رب العزت سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور اذ یبیتون، جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں لا یرضا، جس پر رب راضی نہیں ہے، من القول، بات سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، محیطا، احاطہ کرنے والا۔ وہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، خبردار تم یہ ہو کہ جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ رب العزت کے سامنے، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت والے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے لیے کوئی وکیل۔ ومن یعمل، اور جو شخص عمل کرے، سوءا، برا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ، وہ اللہ رب العزت کو پائے گا، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ فرمایا ومن یکسب، اور جو شخص کرے، اسمن، گناہ، فانما یکسبہ علی نفسی،
پس پختہ بات ہے وہ کرے گا اس کو علی نفس ہی اپنے نفس پر. جو شخص گناہ کرے پس پختہ بات ہے کہ وہ کرے گا اس گناہ کو علی نفس ہی اپنے ہی جان کے اوپر. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً جاننے والا حکیماً حکمت والا. اور فرمایا ومن یکسب اور جو شخص کرے خطیئتاً خطا او اسمن یا گناہ، جو شخص خطا یا گناہ کرے ثم یرمی بھی بریئن پھر اس کو ڈالے، ثم یرمی بھی بریئن پھر کیا کرے تہمت لگائے بری الذمہ آدمی پر، فقد احتمل پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتاناً بہت بڑا بہتان و اسم مبینہ اور گناہ صریح، اس نے بہتان اور صریح گناہ اٹھایا. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، ساتھ ساتھ ابھی تفسیر بھی ہوگی ترجمہ بھی ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ دوبارہ جب ہوگا ترجمہ. ان آیات میں منافقین کے ایک واقعے کی کارگزاری بیان ہو رہی ہے. ان آیات میں منافقین کے ایک واقعے کی اللہ رب العزت کارگزاری بیان کر رہا ہے. مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک خاندان تھا، طعمہ بن ابیرق خاندان تھا. طعمہ بن ابیرق خاندان یہ منافقین کا مدینہ کے اندر تھا، اور اس خاندان کے اکثر لوگ، یہ خاندان جو تھا خاندانی لحاظ سے یہ چور خاندان تھا، بددیانت تھا، ہوشیار تھے اور تیز تراز یہ خاندان تھا، اور ان کی اکثریت افراد جو تھے وہ سب منافق تھے. طعمہ بن ابیرق جو خاندان مدینہ میں تھا، ان میں اس خاندان کے اکثر لوگ جو کیا تھے وہ منافق تھے، اور یہ خاندان بڑا ہوشیار، چالاک، بددیانت، چور قسم کا خاندان تھا. اور یہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کی طرف باتیں کیا کرتے تھے، لیکن تھے کیا؟ منافق تھے. اس خاندان میں ایک آدمی تھا بشیر نامی. وہ بشیر جو تھا وہ بہت تیز آدمی تھا اور عادی چور تھا. وہ چور بھی تھا، تیز بھی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا یہ بشیر. تو ایک صحابی تھے حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بوڑھے تھے، ان کے دانت نہیں تھے، بڑھاپے کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتے تھے اور دانت بھی ان کے گھس گئے تھے، دانت نہیں تھے. تو گھر والوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم تو کھجور کھا لیتے ہیں، مدینہ کی کھجوریں دی، ہم دانت ہمارے ہیں، تو آپ کھجور نہیں کھا سکتے، آپ کے دانت ہے ہی نہیں. تو پھر وہ اس صحابی کے لیے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے آدمی تھے، دانت نہیں تھے، کمزور تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے. تو ان کے لیے وہ شام سے، ملک شام سے میدہ اور آٹا وغیرہ، یہ میدے سے روٹیاں ان کے لیے پھر بناتے تھے، بڑی نرم روٹیاں بنتی ہیں میدے سے. تو آٹا میدہ یہ ان کے لیے خصوصی طور پر شام سے آتا تھا تو یہ لے لیتے تھے یہ رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی جو ان کا گھر تھا وہ تو ہر چیز کھا لیتے تھے، ان تو تگڑے تھے، لیکن یہ جو تھے یہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو یہ کھا نہیں سکتے تھے. تو ان کے لیے پھر جو ہے خصوصی طور پر جو ہے شام سے میدہ اور یہ آٹا وغیرہ اس طرح چیزیں منگائی جاتی تھی نرم ملائم، تاکہ یہ کھایا کریں. اب انہوں نے یہ تمام چیزیں اپنے گھر کے جو پیچھے کمرہ تھا اس میں رکھی ہوئی تھی. یہ آٹے کے تروڑے، میدے کے تروڑے اور تلواریں اور خود، زرے، جتنی قیمتی سامان تھا وہ اپنے گھر کے جو پچھلا آخری کمرہ تھا اس میں رکھا ہوا تھا. تو یہ بشیر نامی منافق، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ رفاع ویسی بھی کمزور ہے، اس کی اولاد بھی نہیں تھی اور بچیاں جو تھی وہ شادی شدہ تھی، تو ویسے بھی کمزور ہے. تو اس کے گھر میں کچھ دن فاقہ تھا اس بشیر منافق کے گھر میں.
تو اس نے سوچا کہ اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے کہا کہ میں اس پیچھے جاتا ہوں اور اس کے رفاع رضی اللہ، یہ جو پیچھے کمرہ ہے جس میں قیمتی سامان سارا پڑا ہوا ہے، وہ میں جو ہے وہ چوری کر کے لے آؤں گا۔ اب یہ گیا، یہ بشیر نامی منافق، اور اس نے وہ پچھلی دیوار سے نقب لگایا، سوراخ کیا اور اندر گیا، اور وہ آٹا وغیرہ جو تھا وہ گھر لے آیا۔ ٹھیک ہے، تو ہڈ حرامی انسان ہو جائے نا، کام نہ کرے، تو پھر یہ عادت اگر کسی نوجوان کو پڑ جائے تو یہ بہت بری عادت ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے ناراض ہوتا ہے کہ جو نوجوان بھی ہو، تندرست بھی ہو اور کام نہ کرے۔ تو یہ تو تھا بشیر، یہ کام نہیں کرتا تھا، ہے نوجوان تھا لیکن بس وہ عادی ہو گیا تھا، تو اس نے وہ لایا۔ اب اتفاقی بات یہ ہوئی کہ جس تروڑے کو یہ لایا تو اس میں سوراخ ہوا تھا، اور وہ آٹا جو ہے وہ گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا، یہ گھر لے کر گیا تھا نا، تو وہ سارا آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے گرتا ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، پیچھے کمرے میں گئے تو آٹا نہیں ہے، تو وہ نقب لگا ہوا تھا، تو چلتے چلتے وہ پیچھے نشانات جو آٹے کے تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے تھے، تو یہ بشیر جو ہے اس کے گھر تک پہنچے، اور یہ ویسے بھی مشہور تھے، چور ہے، محلے والوں کو پتہ تھا۔ تو اس نے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محلے والوں کو بتایا، سارے اٹھے، انہوں نے شور مچایا اور بشیر سے کہا کہ تم نے چوری کی ہے۔ پھر حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد جو تھی نہیں، اور تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوجوان تندرست آدمی تھا، تو ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، میں تو چل بھی نہیں سکتا ہوں اور میرے دانت بھی نہیں ہے، میں صحیح طریقے سے بات بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں اور میں بات کر بھی نہیں سکتا ہوں صحیح طریقے سے، تو تم جاؤ اور یہ میرا مقدمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھو، اور ان سے کہو کہ مجھے چاچو نے بھیجا ہے اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور وہ خود آ نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کو بات سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں، صحیح بول بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے میں ان کی طرف سے آیا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے یہ مقدمہ رکھا۔ یہاں منافقین کو پتہ چل گیا، پورا خاندان تھا کہ مقدمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے، اور اگر ان کی طرف سے ہم چور ثابت ہو گئے، مہر لگی، تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہمارا پورا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے، وہاں پر ان کا ایک بندہ تھا امیر نامی، اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سارا پلان بنایا۔ اس نے کہا چوری تو کی ہے تو نے، بات تو ٹھیک ہے اس کی، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم نے سب نے جانا ہے، پورے خاندان نے، اور وہاں پر بڑھ چڑھ کر بولنا ہے تاکہ یہ چوری ثابت نہ ہو جائے۔ چوری ہوگی تو ہم پورے مدینے میں ہم بدنام ہو جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ تو بڑے سوٹ وغیرہ پہن کر لش پش ہو گئے سارے جو ہے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں۔ اب یہ حضرت قتادہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اب یہ سارا خاندان آیا۔ اب جب انہوں نے مقدمہ پیش کیا کہ انہوں نے جی میرے چاچو کے وہ سارا جو آٹا وغیرہ چوری کی ہے، تو وہ سارے جو ایک ادھر سے اٹھا، دوسرا ادھر سے اٹھا، تیسرا ادھر سے اٹھا، پورا مجمع تھا۔ انہوں نے کہا یہ قتادہ جھوٹ بولتا ہے، قتادہ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو گواہ لے کے آؤ، موقع کے گواہ لے کے آؤ، جس بندے نے دیکھا ہو کہ بشیر نے جو ہے اس طرح، وہ تو نیک صالح آدمی ہے اور نیک صالح خاندان کا فرد ہے، تو تم جو ہے ایک نیک آدمی پر اور ایک اچھے خاندان پر یہ تہمت لگاتے ہو۔ تو اسے ڈانٹا، اور اگر کہا کہ گواہ ہے تو گواہ لے کے آؤ، ویسے الزام تراشی بہتان مت باندھو۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو ترمذی شریف میں اور مستدرک حاکم میں یہ بات موجود ہے، حدیث کی کتابیں ہیں دونوں، کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا، سخت ڈانٹا، غصہ کیا، اور کہا کہ تم ایک نیک آدمی پر جو ہے اور اچھے خاندان والے آدمی پر الزام لگا رہے ہو، اور ان کو صحیح ڈانٹا، اور کہا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو اپنے پاس ثبوت، تمہارے پاس ہے نہیں ہے تو ثبوت مجھے پیش کرو۔ اب یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے اپنے چچا کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ڈانٹا ہے، سخت ڈانٹ کی ہے، غصہ ہوئے ہیں میرے اوپر کہ تمہارے اوپر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے اور تم نے یہ سارا کیوں کیا ہے، غلط ہے۔ تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھتیجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق حق ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہوتا ہے،
بس صبر کرو، اللہ رب العزت جو ہے کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو کچھ دنوں بعد پھر یہ 2 رکوع مکمل ان کی حمایت میں، حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کی حمایت میں یہ 2 رکوع اترے۔ اب ساتھ ساتھ میں سمجھاتا جاؤں گا، اب قرآن کی طرف دیکھیں۔ فرمایا انا، بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ بالحق، کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کتاب کو حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ تو فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، اس چیز کے مطابق، اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھائی ہے، حقیقت سمجھائی ہے، تو اس کے مطابق تو کیا کرے، فیصلہ کرے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ولا تقل، اور تو نہ ہو، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمن، جھگڑا کرنے والا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے کیوں ڈانٹا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ پوری بات کی تحقیق کرتے اور بات کی تہہ پہ جاتے اور مکمل تحقیق کے بعد آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے۔ تو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا ولا تقل للخائنین، آپ نہ ہو، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمن، جھگڑا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ فرمایا واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربان۔ فرمایا ولا تجادل، اور آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جنہوں نے خیانت کی اپنے نفسوں کے ساتھ، آپ ان لوگوں کی طرف سے کیا نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، من کانا، اس شخص سے، خوانن، جو خیانت کرنے والا ہو، اسیمن، گناہ گار، خیانت کرنے والا گناہ گار آدمی سے اللہ رب العزت جو ہے محبت نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یستخفون، وہ لوگ چھپاتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، وہ لوگ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون، اور وہ نہیں چھپاتے، من اللہ، اللہ رب العزت سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، از، جب، یبیتون، وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما، اس چیز کے بارے میں، لا یرضا، جس پر راضی نہیں تھا، من القول، بات سے، رات کو مشورہ کر رہے تھے نا، سارے امیر نامی شخص کے گھر اکٹھے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہے لیکن اس کو سچا ثابت کرنا ہے تو چور ہے، لیکن اس کو جو ہے چوری سے اس کو سچا ثابت کرنا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اور ہماری ناک کٹ جائے گی، اور یہ سارا مشورہ ہوا، ہم نے بڑھ چڑھ کر سوٹ بوٹ پہن کر خوشبو لگا کر ہم سب جائیں گے، اور جو ہے ایک وہاں سے بولے گا، تیسرا وہاں سے بولے گا، چوتھا وہاں سے بولے گا، ہم سارے اس طرح روب ڈالیں گے اور بات اونچی کریں گے، اور تاکہ جو ہے ہماری اس باتوں کی وجہ سے جو ہے بندہ بچ جائے۔ تو فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارے ساتھ تھا اس وقت، جب تم تو یہ باتیں ساری چھپاتے ہو لیکن اللہ سے تم نہیں چھپا، جس وقت تم مشورہ کر رہے تھے، ما، اس چیز کے بارے میں کہ لا یرضا، جس بات پر اللہ راضی نہیں ہے، کہ تم نے کہا تھا ہمارا خاندان ہے یہ اس کی ناک کٹ جائے گی اور اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو سچا ثابت کرنا ہے، من القول، بات سے۔ فرمایا وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، بما، اس چیز پر، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، احاطہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت احاطہ، اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے تمام تر چیزوں کا احاطہ کرنے والا۔ قرآن مجید سے ہمیں 2 عقیدے ملتے ہیں، ایک عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ کس پر ہے، عرش پر ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ جس طرح میں جانماز پر بیٹھا ہوں، آپ قالینوں پر بیٹھے ہیں تو اس طرح نہیں بیٹھا، اللہ تو عرش پر بیٹھا ہے لیکن کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ یہ سمجھے کہ جس طرح میں قالین پر میں اس پر بیٹھا ہوں جانماز پر، اور آپ قالینوں پر بیٹھے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس طرح بیٹھا ہے، نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی تم یہ جتنی بھی مخلوق خالق ہے نا، تو مجھے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ مت دو، میں جو ہے وہ الگ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ رب العرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اب کس طرح بیٹھی ہے، کس طرح وہ کما یلیق، اس کے شان کے مطابق جس طرح وہ ہے۔ دوسرا عقیدہ میں ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ہو انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی
انسان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے جو کچھ کو اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اللہ اپنی ذات کے جس طرح اس کے شان کے مطابق ہے، اپنے علم کے اور اپنے جو ہے اس کے مطابق انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے اتنا تمہارے قریب ہوں کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ کون سی رگ ہوتی ہے؟ وہ رگ جو دل سے دماغ تک جاتی ہے، یہ وہ رگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل سے دماغ تک یہ جو رگ جا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ۔ یہ دو عقیدے میں ملتے ہیں۔ فرمایا ہاں انتم، اب یہاں پر اللہ رب العزت ان منافقین کو جھڑک رہے ہیں، وہ جو پورا گروہ تھا نا جو بشیر کا دفاع کر رہا تھا، وہ پورے مجمع تھا، تو اللہ رب العزت ان کو جو ہے جھڑک رہے ہیں، ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہاں انتم ہاؤلائے، خبردار تم تو یہ ہو کہ جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم سارے جھگڑ رہے تھے، بشیر کے لیے جھگڑ رہے تھے کہ اس کو بچا لو، ہمارا خاندانی جو ہے عزت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ تم تو چلو دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر رہے ہو اس کے لیے، تو اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا کل قیامت کے دن؟ اس کا جو ہے فرمایا اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا اس کے لیے کوئی وکیل کہ کل وکالت کرے اس کی اللہ کے سامنے۔ چلو ابھی دنیا بھی کرو، لیکن اس طرح اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، فرمایا یہ کام اس طرح نہ کرو، یہ غلط کام ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص عمل کرے سوءً برا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، جو شخص بھی جو برا عمل کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، یہ پورا قاعدہ اصول بتا دیا اللہ رب العزت کہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش طلب کرے اللہ سے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور مہربان۔ تم جتنے بھی گناہ کر لو زمین سے لے کر آسمان تک، پھر مجھ سے بخشش طلب کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں مجھے تم سخت نہیں پاؤ گے، مجھے تم رحمان الرحیم پاؤ گے، اور تم ایک ہی دفعہ کہو گے یا اللہ مجھے معاف کر۔ لیکن یہ ہے اس کے لیے اصول ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس بندے سے یا معاف کرائیں یا وہ حق اس بندے کو دے، ٹھیک ہے۔ اب جب بندے کا اس نے حق مارا ہے تو یہ دو حق اس نے ضائع کیے، ایک اللہ کا حق کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ بندے کا حق نہیں مارنا، ایک تو اللہ سے معافی مانگے، ایک تو اب اس نے بندے کا حق ضائع کیا ہے کہ بندے سے مال لیا ہے، اور دوسرا اس نے اللہ کا حق ضائع کیا ہے۔ تو اب یہ دونوں کام کرے گا، اللہ سے معافی بھی مانگے گا اور اس بندے سے یا وہ معاف کرا لے یا اس کو دے دے۔ اگر بندے سے معاف نہیں کراتا تو وہ کروڑوں دفعہ استغفر اللہ معافیاں مانگتا رہے، اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ بندے کو اس کا حق نہ دے گا۔ فرمایا ومن یکسب، اور جو شخص کرے اسمن گناہ، فانما یکسبہ، پس پختہ بات ہے وہ کرے گا اس کو علی نفسہ، اپنی ہی نفس پر، وکان اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ اپنے جو ہے کوئی بھی گناہ کرے گا کچھ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہے علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ اچھا اگلی ایک آیت ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ جو تھا نا یہ بشیر بڑا تیز تھا، تو اس نے ایک چال کھیلی، اس نے وہ جو بوری لائی نا، تو اس نے یہ بوری، چور کے داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، وہ ہر ٹائم ڈرتا رہتا ہے کہ میری چوری پکڑی، جتنا بھی ماہر چور ہوتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری چوری نہ پکڑی جائے۔ تو اب اس نے یہ کیا کہ وہ بوری اٹھائی اور اگلے محلے میں جا کر ایک لبید نامی شخص تھا، اس کو جو ہے اس کے گھر میں رکھ دی، اس کو کہا، اس کو نہیں پتہ تھا اس لبید، یہ پہلے یہودی تھا یہ لبید، اس کے بعد یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، تو اس کے گھر میں رکھی اور اس کو کہا کہ یہ میں امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، تو پھر جب میں آؤں گا پھر میں آپ سے لے لوں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے اگلے محلے کا آدمی ہے، جب معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو پھر میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہماری تلاشی بھی لی گئی تو ہمارے گھر میں ہوگا ہی نہیں، اور جب اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا اور پھر اس کے پاس جا کر کہوں گا بھائی میری امانت دے دو، تو اس نے یہ کام کیا، وہ بوری اٹھا کے اس کے گھر رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب جب ادھر رکھی، اب جب یہ معاملہ پیش ہوا مقدمہ، تو جب مقدمہ پیش ہو صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے سارے جو ہے آگے پیچھے، تو یہ لبید بھی بیٹھا تھا اس وقت۔ یہ قتادہ نے جب یہ مقدمہ پیش کیا، کیونکہ معاملہ تھا آتے جاتے تھے نا معاملہ بھی، تو یہ لبید بھی تھا اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور یہ اس طرح یہ منافقین بھی تھے۔ تو جب مقدمہ پیش ہوا تو
تو لبید اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ جو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ سچ کہتا ہے کہ بشیر نے چوری کی ہے، کیونکہ بشیر نے وہ بوری میرے گھر میں رکھائی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا یہ بطور امانت کے میں رکھا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد میں لے جاؤں گا ٹھیک ہے۔ تو اب وہ منافقین انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا بوری کدھر ہے؟ انہوں نے کہا لبید نے کہا میرے گھر ہے۔ فرمایا چوری تو ہے نا، تو چور ہے، تیرے گھر میں ہے مال، تیرے گھر میں ہے، تو مال جس کے گھر میں پایا جائے گا تو وہی چور ہے، تو چور ہے۔ وہاں سے ایک اٹھا، دوسرا وہاں سے اٹھا، تیسرا وہاں سے، انہوں نے کہا تو ہی چور ہے، تو ہی چور ہے۔ تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَكْسِبْ، اور جو شخص کرے گا خطیئۃً، تو اس بے قصور کو جو ہے اس پر جو ہے الزام ڈال رہے تھے۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خطیئۃً، اور جو شخص کرے گا خطیئۃً خطا، او اسمن یا گناہ، خود چوری کی ہے، خود گناہ کیا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے اس گناہ کو، کیا ہے؟ بریئا، اس آدمی پر جو بری الذمہ ہے۔ اب یہ منافقین نے یہ خود چوری کی ہے، اب یہ ڈال کس پر رہا ہے؟ لبید پر۔ فرمایا جو شخص گناہ کرے یا خطا کرے، چوری اس نے خود کی ہے تو ثم یرمی بہ، اور پھر وہ اس کو ڈالتا ہے، وہ الزام ڈالتا ہے کس پر؟ بریئا، اس آدمی پر جو بری الذمہ ہے۔ تو فرمایا فقد احتمل، پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان، یہ بہتان باندھ رہا ہے نا اس شخص پر، وہ بری الذمہ ہے لبید، پس اس نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ، اور سری گناہ اٹھایا۔ ایک تو چوری کی ہے اور دوسرا ایک عام جو جس نے یہ کام نہیں کیا تھا اس پر یہ بہتان ڈال رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو چور ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ